السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ مکرمی سامعین، پچھلے دنوں سویڈن کے اندر شیطانی عناصر نے قرآن مقدس جیسے پاک پوتر کلام کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو جلا کر قرآن کو ختم کر ڈالیں گے اور مذہب اسلام کو مٹا دیں گے۔ میں ان کو دو ٹوک جواب دینا چاہتا ہوں کہ مذہب اسلام انٹرنیشنل دین ہے۔ کوئی ایسا دین دنیا کے اندر موجود نہیں جو پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہو، لیکن دین اسلام میرے دوستو پوری دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے تم قرآن کو ختم کر نہیں سکتے ہو، کیونکہ قرآن کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 پارہ کے اندر پیج نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن کھول کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں لکھا موجود ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود خالق کائنات نے لے رکھی ہے تو کوئی مائے کے لال کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن کو کبھی بھی ختم کر سکے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نہیں، میرے دوستو مسلمان تو اس پر ایمان رکھتے ہی ہیں، لیکن ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی، جو بڑے شاعر کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، رام پرساد بے خود نے کہا تھا کہ ہے کہاں اوقات دنیا کے کسی انسان میں کہ ایک نقطہ کم زیادہ کر سکے قرآن میں۔ جب ایک نقطہ کم اور زیادہ نہیں کیا جا سکتا ہے، تم سوچ رہے ہو کہ ہم قرآن کو جلا کر قرآن کو ختم کر ڈالیں گے۔ میرے دوستو، تم قرآن کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ قرآن مقدس لوح محفوظ سے میرے دوستو، آسمان سے لے کر دنیا کے اندر جب قرآن میں آیا میرے دوستو تو وہ سینوں میں آیا ہے میرے دوستو۔ سینہ بسینہ قرآن محفوظ ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور رہتی دنیا تک میرے دوستو سینوں میں یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ تم سوچ رہے ہو کہ یہ قرآن مقدس صرف اوراق پر موجود ہے، میں تم کو بتا دوں، کیونکہ مجھ جیسے حافظ قرآن دنیا کے اندر بے شمار تم کو مل جائیں گے، جو میرے دوست جو کھڑے کھڑے پورے قرآن کو سنا سکتے ہیں تم کو۔ تم سوچ رہے ہو کہ قرآن کو جلا کر ہم ختم کر دیں گے۔ میرے دوستو، تم قرآن کے اوراق کو تو جلا سکتے ہو، لیکن جو قرآن مقدس سینوں میں حفاظ کرام کے موجود ہے، میرے دوستو تم سینوں کو نہیں مٹا سکتے ہو۔ تم سینوں کو تو چیر سکتے ہو، سینہ کو چیر کر تم میرے دوستو سینہ کو چیر سکتے ہو، لیکن تم سینے کے اندر گولی مار سکتے ہو، لیکن تم قرآن مقدس کے ایک حرف کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ تم سوچ رہے ہو کہ ہم قرآن کو جلا دیں گے، لیکن قرآن کو تم کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہو میرے دوستو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پاس دولت دی ہے، تمہارے پاس طاقت ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ہم قرآن کو جلا دیں گے، قرآن کو ختم کر ڈالیں گے، تم کبھی بھی نہیں ختم کر سکتے ہو، کیونکہ دولت اور میرے دوستو غریبی کا مالک خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج تم کو دولت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تم سے دولت چھین سکتے ہیں۔ تم کو طاقت اور پاور تمہارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت اور پاور تم سے چھین سکتے ہیں۔ اس لیے سویڈن حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس ناپاک ملعون شخص نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس پر فوری کارروائی کی جائے۔ میرے دوست، اگر کارروائی نہیں کرتے ہو تو اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ جبار بھی ہے۔ اللہ قرآن مقدس کے اندر خود فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت اور بڑی مضبوط ہے۔ اس لیے ہوش میں آ جاؤ، ہوش کے ناخن لو اور ہوشیار ہو جاؤ، قرآن کی بے حرمتی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور اس قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہوش میں آؤ اور قرآن کی بے حرمتی سے باز آ جاؤ۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں
اور دوسروں تک پہنچائے، اور سویڈن کے اندر تک دوسرے ممالک تک آپ پہنچانے کی کوشش کرے، تاکہ شیطانی عناصر کو پتہ چل سکے کہ قرآن کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہیں، کہ جس قرآن کے بارے میں نہیں، میرے دوستو، بابا گرو نانک جو ہندوؤں کا بہت بڑا گرو تھا، اس نے کہا جنم ساکھی کے اندر کہ توریت زبور انجیل ترے پرسنڈتے وید رہی قرآن کل جگ میں پروار، کہ توریت زبور انجیل وید وغیرہ تمام کتابیں میں نے پڑھ کر دیکھ لی، اگر کوئی کتاب قابل قبول اور اطمینان قلب کی کتاب نظر آئی تو وہ قرآن مقدس ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح انسائکلوپیڈیا پرنائکا کے جلد 16 صفحہ نمبر 599 میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا بھر کی موجودہ کتابوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اس لیے تم قرآن کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ قرآن مقدس میں نہیں، میرے دوستو، میں تو پڑھتا ہی ہوں قرآن، مسلمان تو پڑھتے ہی ہیں، بلکہ یہود و نصارہ بھی مجھ سے زیادہ قرآن وہ پڑھتے ہوں گے، مجھ سے زیادہ وہ میرے دوستو سرچ کرتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ اس سے ہوش میں آ جاؤ، قرآن پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے، تم کبھی بھی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے سویڈن کے اندر جس نے بھی یہ بےحرمتی کی ہے پچھلے دنوں، وہ باز آ جائے اور قرآن کی بےحرمتی مت کرے۔ اس سے پہلے برما کے اندر، امریکہ کے اندر، بہت سے ممالک کے اندر میرے دوستو قرآن کی بےحرمتی کی ہے اور قرآن کو جلایا ہے۔ وہ جلا کر میرے دوستو قرآن کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن صرف اوراق پر نہیں بلکہ سینوں میں موجود ہے۔ اس لیے ہوش میں آئے، اور میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس بات پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے الوداع لے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔